جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ جی ہم اسم کے 4 پہلو مکمل کر چکے ہیں، تو آپ لوگ بتائیں حروف الہجا عربی گرامر میں کتنے ہیں؟ 28، 29 یا 28 اور 29؟ اے بی سی میں سے کیا ہے؟ شاباش، بالکل ٹھیک۔ کون سا ایسا حرف ہے جو ان کی اختلاف رائے کی وجہ ہے؟ الف اور حمزہ، شاباش، ایکسیلنٹ۔ اچھا، الف اور حمزہ میں فرق ہے کہ نہیں ہے کہ دونوں ایک ہی چیز کے نام ہے؟ ٹائپ 1 فار یس اینڈ ٹائپ 2 فار نو۔ فرق ہے، کیا فرق ہے؟ حرکت کا صرف، یعنی اگر میں آپ کے سامنے حمزہ، یہ الف ہے خالی، ٹھیک ہے، اس پہ کوئی حرکت نہیں ہے، لیکن یہ ہے علامت سکون، تو یہ الف ہی رہے گا کہ یہ وہ بن جائے گا حمزہ؟ حمزہ بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے لکھ لیا کہ حمزہ ود حرکات تو سکون، حرکات بھی آ سکتی، کوئی بھی حرکت آ سکتی ہے، اور اس پہ علامت سکون بھی آ سکتا ہے، جبکہ الف بالکل خالی، دیکھیں یہ حمزہ ہے پیش زبر سے، لیکن جبکہ الف بالکل خالی، اس پہ کوئی علامت نہیں، ٹھیک، یہ بات ذہن میں رکھنی ہے۔ الف will not be carrying any حرکہ اور سکون symbol، true or false؟ الف will not be carrying، شاباش، true ہے۔ اچھا جی، دا ڈیکریٹک سائنس جو ہم نے علامتیں پڑھی تھی، سکون کی، زیر کی، زبر کی، پیش کی، ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ علامتیں، وہ ہم ان کو ہم حرکات کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ٹرو اور فالس؟ جی شاباش۔ عربی vowel letters and their sounds are denoted by، عربک vowel letters کیا ہیں؟ لیٹرز کی بات کر رہی ہوں، حرکات، جو لیٹرز ہوتے ہیں نا وہ یہ ہیں، لیٹرز، الف، واو اور یا، اور جو ان کی ساؤنڈز ہیں آر ڈینوٹیڈ بائی یہ پیش، زبر اور زیر، ٹھیک ہے، حرکات، ویری گڈ، ایکسیلنٹ، سب کا ٹھیک ہے۔ اس طرح دا ایبسنس آف حرکت از نون ایز سکون، یعنی حرکت کی غیر موجودگی، کسی حرف پر حرکت کا نہ ہونا سکون ہونے کی علامت ہے۔ از دس ٹرو؟ شاباش، بالکل درست ہے، ٹھیک ہے۔ حرکات اور اعراب میں کوئی فرق نہیں ہے، فالس، شاباش۔ اگر ایک لیٹر نون ہو جس کے اوپر فتحہ کا نشان ہو، فتحہ کی حرکت ہو، تو اس کو ہم نون مفتوحہ کہتے ہیں، درست اور یا غلط، ٹرو اور فالس؟ شاباش، ٹرو۔ اچھا، آپ کے پاس حروف، آپ کے پاس کچھ بھی حروف الہجا میں سے حروف اور واولز کے کمبینیشن کو ہم لفظ کہتے ہیں، لفظ کا مجموعہ، یعنی کس چیز کا نام ہے؟ شاباش، شاباش، ٹرو۔ بامعنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں، ٹرو اور فالس؟ ٹرو۔ عربی میں کتنے پارٹ آف سپیچ ہیں؟ اجزائے جو کلام کے اجزاء کتنے ہیں؟ شاباش، کون کون سے ہیں یہ بھی بتا دیں۔ سی 3 ہے، کون کون سے ہیں؟ اسم، فعل، حرف، شاباش، شاباش، بالکل ٹھیک، ٹھیک ہے۔ اچھا، انگلش کا جو ناؤن ہے کیا وہ عربی کے اسم کے برابر ہے؟ ہاں نہیں، شاباش، شاباش، نہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، فعل اور اسم میں کیا فرق ہے؟ فعل اور اسم میں بنیادی فرق کیا ہے؟ آپ لوگ کر سکتے ہیں، انگلش میں کہہ دیتی ہوں، اگر انگلش کا اگر آپ دیکھ لیں، ناؤن اور ورب میں کیا فرق ہے؟ ٹھیک ہے، کیا اس میں کوئی فرق ہے کہ نہیں؟ ٹائم کا، ہاں، اسٹک ان ٹائم، ایکسیلنٹ۔ اسم، فعل، ورک نیم از اے مصدر، ٹھیک ہے، دیٹ از ناٹ فعل،
ٹھیک ہے. جو بنیادی فرق ہے کہ کسی بھی کام کا ہونا یعنی اس کے ساتھ وقت کا ایلیمنٹ کا جڑ جانا, ٹائم کا جڑ جانا, ٹھیک ہے, اٹیچڈ ود دا ٹائم. کہ ایک کام جو ہے, فرحت غور سے دیکھیے گا, ایک جو کام ہے نا ورک نیم, جیسے مارنا, لکھنا, پڑھنا, یہ تو مصدر ہے, ٹھیک ہے. لیکن اگر میں نے کہا اس نے لکھا, اب دیکھیں آپ کو فوراً پتا چل گیا یہ جو لکھنے کا عمل ہے یہ ماضی میں ہوا, پاسٹ میں, ہی روٹ, ٹھیک ہے. اگر میں کہتی ہوں وہ لکھتی ہے تو یہ پریزنٹ کی بات ہو رہی ہے. یعنی کوئی بھی چیز جس کے ساتھ آپ حدث کے ساتھ, مصدر کے ساتھ, ایکشن کے ساتھ جب ٹائم اٹیچ کر دیں گے وہ آپ کا فعل بن جاتا ہے. تو ایک لفظ میں اگر میں فرق پوچھنا چاہوں تو آپ خالی ٹائم لکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اس طرح اسم کے کتنے پہلو ہیں؟ شاباش. کون کون سے سیکوینس میں بتائیے گا جس سیکوینس سے ہم پڑھ کے آئے ہیں. یہ غلط ہے, ٹھیک ہے. اسم کے کتنے پہلو ہیں؟ اے بی سی. کیا آنسر ہے؟ اے بی سی. سی. کون کون سے؟ جس نے بی لکھا ہے تو وہ آنسر غلط ہے. کریکٹ آنسر ہے سی, اسم کے پہلو. اچھا, جس نے آنسر دیا نا رفع نصب جر, وہ غلط ہے. وہ اسم کے پہلو نہیں ہے. میں اسم کے پہلو پوچھ رہی ہوں, پہلو, ٹھیک ہے. جنہوں نے دیا ہے اعراب جنس عدد وسعت, ہاں یہ ٹھیک آنسر ہے, ٹھیک ہے. اسم کے پہلو ہم نے پڑھے تھے 4 ہوتے ہیں. کون کون سے؟ سب سے پہلا ہم نے پڑھا تھا حالت, جس کو ہم نے کہا کہ اب اس کو عربی زبان میں اعراب کہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اب اگر آپ سے پوچھوں تو آپ ڈائریکٹ لکھ سکتے ہیں اعراب. دوسرے نمبر پہ پڑھا ہم نے جنس, پھر پڑھا ہم نے عدد, پھر پڑھا ہم نے وسعت, ٹھیک ہے. کائن, یس, اب آپ کا درست ہے. اسٹیٹس, جینڈر, نمبر, کائن, ایکسیلنٹ, اب جواب درست ہے, ٹھیک ہے. اچھا, تو رفع نصب جر کیا تھا؟ جن سسٹر نے لکھا ہے تو وہ ذرا جواب تو دیں کہ رفع نصب جر کیا ہے. وہ پہلو نہیں ہے, وہ کچھ اور چیز کو شو کرتے ہیں. وہ کیا بتاتے ہیں؟ حالتوں کے نام ہے. شاباش, ایکسیلنٹ. وہ حالت بتاتے ہیں, حالت کے نام ہے, ٹھیک ہے. پارٹس آف, پارٹس کہنا ٹھیک نہیں ہے, اس کو یہ کہنا چاہیے کہ سٹیٹس کو بتاتے ہیں کہ کوئی چیز سبجیکٹ ہوتی ہے, آبجیکٹ ہوتی ہے, ڈوور ہوتا ہے. اس طرح کے ہمیں نا کیسز بتا چلتے ہیں, ٹھیک ہے. اس حالت, حالت تو حالت ہے, یہ کہنا زیادہ مناسب ہے, ٹھیک ہے. اس چیز کو آپ نے بڑا کلیئر رکھنا ہے اپنے مائنڈ میں. چلے شاباش, آگے آتے ہیں. اچھا, اور یہ بتائیں کہ اسم کے پہلو کیوں امپورٹنٹ ہے. ہم یعنی کیوں اس چیز پہ اتنا سٹریس ڈال رہے ہیں کہ بھی ہمیں, ہمارے سامنے کوئی اسم آتا ہے تو ہمیں اس کی 4 چیزیں پتہ ہونی چاہیے. شاباش, ایکسیلنٹ. اور بھی بتائیں, ٹھیک ہے, ہم اس کا کریکٹ یوز کریں گے. شاباش, بہت اچھا میں ناہل آپ نے بتایا, ٹھیک ہے. اچھا, تنوین کسی ایک لفظ پر کسی بھی جگہ پر آ سکتی ہے. ٹرو اور فالس؟ شاباش, فالس, ٹھیک ہے. اچھا, یہ مجھے بتائیں تنوین میں, یہ اگر آپ کے سامنے یہ ہے میم, میم پہ 2 پیش, ٹھیک ہے, اس کو میں اس طرح لکھ سکتی ہوں. یعنی اس میم منون کا مطلب 2 ہے, 2 پیش کے ساتھ من, یس, ٹھیک ہے. اور اس کا کیا نام ہے, یعنی جس میں ہم نے دیکھا پہلا حرف متحرک, متحرک کس کو کہتے ہیں؟ حرکت والا حرف, ٹھیک ہے. اور یہ سکون والا حرف, ساکن والا حرف, ساکن والا حرف, ٹھیک ہے. ہم کہہ سکتے ہیں کہ تنوین میں ایک لفظ پہلا متحرک ہوتا ہے اور دوسرا ہمیشہ نون ساکن ہوتا ہے. اس نون ساکن کا خاص نام بتایا تھا آپ کو, یاد ہے کسی کو؟ نون تنوین, یہ بتایا تھا, تنوین والا نون, ٹھیک ہے. اس کو یاد کر لیجئے گا, ٹھیک ہے. کہ یعنی میم 2 پیش من جو ہے, اس کے اندر جو نون ساکن, جو نون, یہ جو نون کی آواز آتی ہے نا من, یہ دیکھیں ناک میں آتی ہے غنہ کے ساتھ, تو یہ کیا ہوتا ہے؟ نون تنوین, ٹھیک ہے. اس نون کا نام ہے, یہاں پہ میں اس کو ہائی لائٹ کر دیتی ہوں, اس طرح, اس کو نون تنوین کہتے ہیں. چل آگے چلتے ہیں.
کسی بھی زبان میں اسم کی کتنی حالتیں ہیں؟ اے بی سی. شاباش. کون کون سی؟ کون کون سی؟ شاباش. رفع نصب جر. بالکل ٹھیک. اچھا، ایک ایسا گروپ جو تینوں حالتوں میں، یعنی اسما کا ایسا گروپ جو تینوں حالتوں میں اپنی 3 شکلیں بدلتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ منصرف. اور اس کی ایک خاص پہچان کیا ہے؟ منصرف کی ایک خاص پہچان پڑھی تھی ہم نے کہ یہ سب کے سب کیا ہوتے ہیں؟ تنوین والے اسما ہوتے ہیں. شاباش. شاباش. سب کے آنسر درست ہے. ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. ٹھیک ہے. اور اس کی پرسنٹیج کتنی ہے کہ پوری عربی زبان میں اگر... شاباش. ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک. منصرف. اچھا، ایک ایسا گروپ جو 3 حالتوں میں اپنی شکلیں 2 دفعہ بدلتا ہے، اس گروپ کا نام کیا ہے اور اس کی کیا پرسنٹیج ہے؟ شاباش. بالکل ٹھیک. شاباش. غیر منصرف. ٹھیک ہے. اور اس کی علامت کیا ہے؟ کہ تنوین کا نہ ہونا. ٹھیک ہے. اس میں تنوین ہے، اس میں تنوین نہیں ہوتی. ٹھیک. اچھا، ایک اور چیز ہے غیر منصرف اسما کے بارے میں کہ ان میں کیا خاص بات ہے کہ ان کی... اب میں یہ پوچھ رہی ہوں، یہ آپ مجھے بتائیں گے. رفع اور نصب میں شکل ایک جیسی رہتی ہے، درست یا غلط؟ میں بول رہی ہوں، یہ لکھا نہیں ہوا میں نے. غیر منصرف اسما میں رفع اور نصب میں شکل سیم ہوتی ہے. شاباش. ایکسیلنٹ. غلط. غلط. کس میں شکل سیم ہوتی ہے؟ شاباش. نصب اور جر میں ان کی شکل سیم ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، ایک اور چیز بول رہی ہوں، شاید وہ آگے آئے، میں دیکھتی ہوں. ٹھہرے. ایک ایسا گروپ جو تینوں حالتوں میں اپنی ایک ہی شکل رکھتا ہے، یعنی حالت تو بدلتی ہے پر شکل نہیں بدلتی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مبنی. شاباش. اور اس کی پرسنٹیج کیا ابھی ہم نے مبنی اسما میں نے آپ کو پڑھائے ہیں؟ مبنی اسما نہیں، کیونکہ وہ میں نے کہا تھا خود بخود ہی سمجھ آ جائیں گے. ٹھیک ہے. شاباش. اچھا، کسی اسم کی حالت کو عربی زبان میں اعراب کہتے ہیں. ٹرو اور فالس؟ شاباش. غیر منصرف اسما کی حالت رفع اور حالت نصب میں شکل ایک جیسی ہوتی ہے. یہ میں آپ لوگوں سے آلریڈی پوچھ چکی ہوں، تو آپ سب کا آنسر درست تھا. شاباش. ایک لفظ میں موجود کون سی چیز ہمیں اعراب کے بارے میں بتاتی ہے؟ نہیں، یہ لفظ تنوین نہیں. ٹھیک. ایک خاص ٹپیکل ورڈ ہونا چاہیے کہیں پہ. اگر تو اس کا مطلب اگر آپ تنوین ذہن میں رکھ لیں گے، کتابن، وہاں پہ تو آپ بتا دیں گے، لیکن جہاں پہ تنوین نہیں ہے جیسے مساجدو، تو کیا وہ ہمیں اعراب نہیں بتائے گا؟ لاسٹ حرکت، یہ لفظ ٹھیک آیا ہے. جنہوں نے حرکت لکھا ہے وہ آنسر درست ہے. ٹھیک ہے. حرکت بھی اب ماشاءاللہ آپ 4 پہلو ختم کر چکے ہیں. ایک اور چیز ہے، ایک حرکت بتاتی ہے، یا ایک اور چیز کچھ حروف ہوتے ہیں اینڈ کے. حروف. ایکسیلنٹ. ٹھیک ہے. حرکت یا حروف. ٹھیک ہے، یہ یاد رکھنا ہے. اچھا، اگر اعراب ہمیں حرکت کے ذریعے پتا چلے تو اس کو ہم کہتے ہیں اعراب بالحرکہ. یہ میں نے جو بولا ہے درست، تو رائٹ ٹی ورنہ ایف. شاباش. شاباش. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. اعراب میں تبدیلی ایک لفظ کے شروع میں ہوتی ہے. ٹرو اور فالس؟ فالس. کہاں پہ ہوتی ہے؟ لاسٹ میں ہوتی ہے. شاباش. ٹھیک ہے. غیر منصرف اسما حالت جر میں کسرہ قبول نہیں کرتے، درست یا فالس؟ فالس. فالس کے درست بتائیں. نہیں، جنہوں نے ٹرو لکھا ہے وہ صحیح آنسر ہے. غیر منصرف اسما حالت جر میں کسرہ قبول نہیں کرتے، صرف استثناء ہے. مجھے بتائیں، میں نے آپ کو بتایا کہ کتنی استثناء ہے اس کی، صرف نمبر پوچھ رہی ہوں، ابھی استثناء نہیں پوچھ رہی. کیا اس کی کوئی استثناء ہے؟ 2 استثناء ہے صرف. شاباش. اس میں سے بھی میں نے کتنی پڑھا دی آپ کو؟ ایک. اور وہ کیا ہے استثناء؟ کب وہ قبول کرتے ہیں؟
शाबाश, सबके आंसर ठीक है। यानी गैर मुनसरिफ अस्मा कब, हाँ एक्सीलेंट, जब हम लामे तारीफ दाखिल करते हैं, ठीक है। लामे तारीफ अगर आप याद करेंगे ना, ज्यादा अच्छा लफ्ज है, क्योंकि लिखा होता है अलिफ लाम, लेकिन वो अलिफ नहीं होता। आपने नोट किया, अल, उसके ऊपर जबर की हरकत है, फतहा हरकत है, अल, तो वो भी हमजा होता है, ठीक है। तो हमजातुल वसल और प्लस लाम, इसको हम कहते हैं अल, ठीक है। या आप मुख्तसर करके लामे तारीफ भी लिख सकते हैं कि जब लामे तारीफ दाखिल किया जाता है, यानी जब एक इसम मोरफ बिल लाम होता है, आप ये भी कह सकते हैं, तो उस सूरत में गैर मुनसरिफ अस्मा हालत जर में कसरा कबूल करते हैं। क्लियर जी। सब्जेक्टिव केस इन अरेबिक इज कॉल्ड एस, क्या उसको कहा जाता है? शाबाश, रफा, ठीक। और मफूली हालत को क्या कहते हैं अरबी जुबान में, किससे हम डिनोट करते हैं? शाबाश। और पोजेसिव केस को? जार, शाबाश। तनवीन वाले अस्मा यानी मुनव्वन अस्मा किस ग्रुप में आते हैं, उस ग्रुप का नाम क्या है? सवाल वही है, बस जरा आगे पीछे करके पूछ रही हूँ। तनवीन वाले अस्मा, शाबाश, ग्रुप 3 यानी मुनसरिफ अस्मा। और बगैर तनवीन वाले अस्मा किस किस ग्रुप में आते हैं? ग्रुप 2 गैर मुनसरिफ में भी आ सकते हैं, ग्रुप 1 में भी आ सकते हैं, ठीक है, दोनों ज़हन में रखें। अरबी में औरतों, शहरों और मुल्कों के नाम आम तौर पर गैर मुनसरिफ होते हैं। शाबाश, अच्छा। अरबी जुबान में जमा दो से शुरू होती है। फॉल्स। अरबी जुबान में जो टू के लिए क्या एक खास लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है? मुसन्ना, तस्निया, शाबाश, बिल्कुल ठीक। अरबी, अच्छा, जो तस्निया का एराब है, वो एराब बिल हरूफ है या एराब बिल हरका है? यानी हम उसकी पहचान हरकत के जरिए करते हैं या हरूफ के जरिए करते हैं? हरूफ के जरिए, शाबाश, बिल्कुल ठीक। तस्निया का, और मैं रफा में पूछ रही हूँ कि अलामत क्या है, रफा की अलामत क्या है? अलिफ है, दुरुस्त या गलत? शाबाश, दुरुस्त। और जो लेटर या है, इज सिंपल ऑफ नस्ब एंड जर इन तस्निया, ट्रू और फॉल्स? शाबाश, अच्छा। द लेटर नून एट द एंड ऑफ अ तस्निया वर्ड कैन कैरी एनी हरकत, यानी जो आपके पास मुस्लिमानी आता है, उस पे जो नून आ रहा है, उस पे कोई भी हरकत आ सकती है, जबर जेर पेश, जो तस्निया वाला सीखा है? नहीं, शाबाश। वैसे कौन सी हरकत होती है, बता दे? नूने मकसूरा, जेर, एक्सीलेंट, जबरदस्त, माशाल्लाह। खुशी हो रही है आप लोगों के आंसर्स देख के। अच्छा, ये तो वही वाला रिपीट हो गया। अच्छा, अब कुछ और सवाल हैं जो मैं आपसे जुबानी पूछ रही हूँ। जमा में रफा की जो अदद है आपके पास, जमा में रफा की अलामत क्या है? शाबाश। और जो जमा के सीगों में नून आता है, उस नून पे कौन सी हरकत आती है? नूने मफ्तूहा, शाबाश, जबर वाला नून होता है, एक्सीलेंट, शाबाश। नसब और जर में क्या है जमा के? मफ्तूहा, नून मफ्तूहा, एक्सीलेंट, सबके आंसर ठीक है। जब अब नसब और जर में पूछ रही हूँ कि जमा के जो सीगे होते हैं, उसमें नसब और जर में कौन सा हर्फ, शाबाश, कौन सा हर्फ अक्कासी करता है, अलामत है? शाबाश, या, एक्सीलेंट, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अब मैं वुसत के लिहाज से पूछ रही हूँ कि एक इसम को कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है? काइंड, वुसत, कैपेसिटी, कौन कौन से? शाबाश, दो, विच, कौन कौन से? और दूसरा? मारिफा एंड नकरा, कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन, नकरा एंड मारिफा, बिल्कुल दुरुस्त, ठीक है, शाबाश। मारिफ हमने क्या पढ़ा है? हमने मारिफा की अकसाम पढ़ी है कि नकरा की अकसाम पढ़ी है? हमने किस चीज को अंडरस्टैंड किया है?
मारिफा। हमने कहा कि पहले हम मारिफा को पहचानेंगे, ठीक है, और मारिफा की कितनी अकसाम है, सिर्फ नंबर पूछ रही हूँ, लिस्ट नहीं करनी आप लोगों ने। मारिफा की कितनी अकसाम है? नो, नो, अच्छा यहाँ पे गड़बड़ है। 7, 7 अकसाम है, ठीक है। इसमें अलम, मौरफ, बिलाम अभी हमने 2 पढ़ी हैं, बाकी मैंने कहा था आहिस्ता 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 आगे जाकर हम पढ़ेंगे। लेकिन वो लिस्ट मैंने आपको पूरी लिखवा दी थी, और साथ आपको उर्दू और इंग्लिश में उससे रिलेटेड मैंने आपको वो भी करवा दिया था। ठहरे मैं आपको दिखा देती हूँ ताकि आपको याद हो। ये देखें, ये देखें, ये था आपका, ये देखें, ये आपकी पूरी लिस्ट मैंने मार्फा की। इसमें अलम, इसमें ज़मीर, इसमें इशारा, इसमें मौसूल, इसमें मुनादा, इसमें मुजाफ इला मारिफा, इसमें मौरफ बिल्लाम। और ये हमने कहा था आहिस्ता आहिस्ता सब पे एक एक चैप्टर है, और जस्ट मैंने आपको उर्दू और इंग्लिश में इसका रेफरेंस दे दिया था, ठीक है। तो मैं अभी आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रही कि आपको ये सारे नाम याद हों, लेकिन चूंकि हमें इसमें अलम का पता है और इसमें मौरफ बिल्लाम, ये 2 हम पढ़ चुके हैं। इसमें अलम क्या होता है? जैद, लाहौर, कायदे आजम, इंडिया, यूएसए, यानी जो प्रॉपर नेम्स होते हैं आपके, ठीक है। और मौरफ बिल्लाम पे हमने क्या कहा था, जैसे इंग्लिश में अगर देखना चाहे, जो लफ्ज दा के साथ यूज होता है, THE, ठीक है, उसके साथ, जैसे दा बुक, दा सिटी, ठीक है, इस तरह की चीज जो होती है। ये था। अच्छा, ये बताएं कि अरबी जुबान में हर लफ्ज मोनस समझा जाता है, ट्रू और फॉल्स? ट्रू और फॉल्स? आ, इसके अलावा आप लोगों के पास अगर कोई सवाल हैं तो बताएं। अच्छा, जिन्स को हम कितने हिस्सों में, यानी अरबी जुबान में या दुनिया की किसी भी जुबान में, जिन्स के कितने टाइप की जिन्स है आपके पास? 2, मुजक्कर और मोनस, शाबाश। ठीक है, इंग्लिश में आपकी मुजक्कर होती है या मोनस होती है, जबकि उर्दू और अरबी में मामला थोड़ा सा कि हमारे पास जो थिंग्स आ जाती हैं, तो उसमें क्या एक खास फर्क है। जैसे इंग्लिश में न्यूट्रल यूज करते हैं, बुक आया तो उसके लिए इट यूज कर लिया, दे दे कंसिडर इट एज ए न्यूट्रल जेंडर। लेकिन अगर अरबी में या उर्दू में हकीकी और गैर हकीकी, गैर हकीकी जो होती है उसको हम कैसे उसकी पहचान करते हैं, उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, यानी कैसे हमें पहचान होती है उसकी? शाबाश, शाबाश। गैर हकीकी पहचानने के, हाँ, एक तो अलामतें होगी, कौन कौन सी अलामतें हैं? नहीं, तरतीब में चलना है। अभी जब अलामत की बात कर रहे हैं तो पहले अलामतें बताएंगे। गैर हकीकी में सबसे पहले हम देखते हैं ता मरबूता है, अलिफ मकसूरा है, अलिफ ममदूदा। शाबाश, इन 3 अलामतों को। अगर एक लफ्ज आपके सामने आया और आपको पता चला, जैसे मैं आपके सामने एक लफ्ज लिखती हूँ, यहाँ पे ठहरे, ठीक है, ये आपके सामने एक लफ्ज लिखा, इल्मुन। आपने मुझसे सबसे पहले पूछा कि इसका मतलब क्या है, मैं आपसे कहती हूँ इसका मतलब होता है नॉलेज, ठीक है। अब मैं आपसे पूछती हूँ कि ये मुजक्कर है कि मोनस, तो आप बताएं ये क्या है, मुजक्कर है कि मोनस, इसको क्या लेबल करूं? सबसे पहले आपने देखा कि इसकी जिन्स क्या है, तो आपने देखा ये गैर हकीकी है। जैसे गैर हकीकी हुआ, तो अब आपके ज़हन में आपने देखनी है क्या ता मरबूता नजर आ रही है? नहीं। अलिफ मकसूरा नजर आ रहा है? नहीं। अलिफ ममदूदा नजर आ रहा है? नहीं। ओके। अब आज दूसरी चीज जो समाई की लिस्ट थी, क्या ये किसी हरूफ तहज्जी, हरूफुल हिज्जा में से है? अलिफ, बा, सा, जीम? नो। क्या किसी मुल्क, शहर, कबीले का नाम है? नहीं। अच्छा जी, क्या ये दोजख के नामों में से कोई है? नहीं। क्या ये हमारा जो बॉडी पार्ट्स हैं, जो ह्यूमन बीइंग्स के जो जिस्म जोड़े में है, क्या उनमें से कोई है? नहीं। ठीक है, और वो जो आपके पास एक मिसलिनियस वर्ड्स की 16-17 अल्फाज थे, क्या उसमें से है? नहीं। जब आपको कोई अलामत नहीं मिलती तो आप इसको क्या कहेंगे? मुजक्कर। ठीक है, शाबाश। इस तरह आपने करना है, ठीक है। अच्छा जी, जी, यानी अगर हम कह सकते हैं कि बाय डिफॉल्ट जो हर इसम आपके सामने आ रहा है वो मुजक्कर होता है, ठीक है, अनलेस अनटिल, जब तक उसका मोनस होना साबित ना हो जाए। ये जो मैंने स्टेटमेंट बोली है, ट्रू और फॉल्स? शाबाश, ट्रू बोला मैंने, ठीक है। इसी तरह हर इसम आप नकरा मानेंगे कब तक? जब तक आपको
اس کا معرفہ ہونا ثابت نہ ہو جائے. ٹھیک ہے, چیز بہت سمپل ہے. ٹھیک, ہر اسم جو آپ کے سامنے آ رہا ہے آپ کو وہ لگ رہا ہے واحد. ٹھیک ہے, واحد ہوتا ہے جب تک آپ کو پتہ نہ چل جائے کہ یہ تثنیہ ہے یا جمع ہے یا جمع مکسر اس کے آ جائے. ٹھیک ہے, مجھے آپ اپنی کنفیوژن بتائیں, کنفیوژن کیا ہے, کیونکہ میں نے شروع میں مائک کی آپشنز کو انمیوٹ رکھا ہوا تھا, سوال لے رہی تھی. اب آپ لکھ کے بتا دیں, یا میں ریکارڈنگ کو پاز کرتی ہوں, آپ اپنا مائک پہ سوال بتائیں. جی, انمیوٹ کر رہی ہوں آپ کو, آپ مجھے بتائیں. ٹھیک ہے, یہ آپ کے سامنے میں نے ایک لفظ لکھا ہوا ہے مسلم. ٹھیک ہے, جی یہ نکرہ ہے. ہم نے کہا تھا ایک موٹی سی علامت تنوین بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, جب ہم اس پہ لام تعریف داخل کرتے ہیں تو ہم نے سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ یہ لفظ شروع کس سے ہو رہا ہے. میم سے. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں, یہ میم. ہم نے دیکھنا ہے میم کیا ہے, قمری ہے یا شمسی. اگر شمس قمری ہے تو اس پہ جب لام تعریف داخل کرتے ہیں تو وہ سکون کے ساتھ آتا ہے. ٹھیک ہے, جیسے لام تعریف داخل کی تو وہ تنوین کو ساکت کر دیتا ہے. دوسرا کام کیا ہو جاتی ہے, تنوین ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک, اب ہم اس کو پڑھ نہیں سکتے. اس سچویشن میں آپ اس کو پڑھیں لفظ نہیں پڑھ سکتے. اس دونوں سچویشن میں ہمیں تاکہ حمزہ نہ لگانا پڑتا ہے, حمزہ لگانا پڑتا ہے. جی ٹھیک ہے, اس ایک زبر کے ساتھ. ٹھیک ہے, جی اسے حمزۃ الوصل کہتے ہیں. یہ میں نے آج آپ کو قاعدہ پڑھانا ہے لیکن ابھی بتا دیتی ہوں, میں اگلی کلاس میں پھر دوبارہ بتا دوں گی. اس کو حمزۃ الوصل کہتے ہیں, ایک ایسا حمزہ جو اپنی یہ حرکت گرا بھی دیتا ہے اگر اس سے پہلے کوئی اور لفظ آ جائے. ٹھیک ہے, یہ اپنی حرکت گرا دیتا ہے, اس لیے اس کا خاص نام ہے حمزۃ الوصل. ٹھیک ہے, ہر حمزہ نہیں گراتا. جیسے اگر آپ کے سامنے میں نے لکھا انسان, انسانن. ٹھیک ہے, یہ لفظ ہے نا جی نکرہ. اب میں آپ سے پوچھوں کیا یہ حمزۃ الوصل ہے؟ نو, دس از پارٹ ناٹ. پارٹ ہے نا جیسے, ہاں سرف کا ٹھیک ہے, پارٹ ہے. ہاں تو اس کے پاس انسان ہے, لیکن جی یہ چونکہ ہم نے خود سے لگایا کہ یہ لام تعریف کو پڑھنے کے قابل بناتا ہے. ٹھیک ہے, جی اس لیے ہم یہ ایک حمزہ لے کے آتے ہیں, اس کو زبر دیتے ہیں اور اس کو ہم کہتے ہیں حمزۃ الوصل. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. یہاں تک اگر کسی کے پاس کوئی معرفہ نکرہ کو لے کے سوال ہے تو پوچھ لے, یا تو میں ان کے سوال لے لوں گی, نہیں تو میں چھوٹا سا مرکب کا تعارف دے دیتی ہوں. اب مرکب کراتے ہیں میں. ٹھیک ہے, اچھا جی, مرکب کیا ہوتا ہے؟ ابھی تک جو ہم پڑھتے آئے ہیں پیچھے, وہ ہم نے اسم کے 4 پہلو پڑھے, اور جو بھی ہم نے پریکٹس کی ہے وہ ایک ایک لفظ پہ کی ہے. یعنی اگر آپ کے پاس لفظ آیا مسلمون آیا, پھر آپ کے پاس مسلمون آیا, جو بھی لفظ آیا وہ ایک تھا, ایک سے مراد تھا یعنی مفرد تھا. ٹھیک ہے, ایک اکیلا لفظ آپ پڑھتے آئے ہیں. اب کیا ہوتا ہے مرکب؟ مرکب میں ایک سے زیادہ الفاظ کے مجموعے کو ہم مرکب کہتے ہیں. یعنی جب آپ کے پاس ایک سے زیادہ, جیسے اب میں نے آپ کے سامنے ایک لفظ لکھا رجل. ٹھیک ہے, یہ ایک اکیلا لفظ ہے, اکیلا. میں نے لکھا رجال. ٹھیک ہے, یہ آپ کے پاس ایک اکیلا لفظ ہے. ٹھیک ہے, مسلمون اکیلا لفظ ہے. اس اکیلے لفظ کو, لیکن جیسے ہی رجل کے آگے میں ایک اور لفظ لکھتی ہوں, ٹھیک ہے, کچھ بھی لکھتی ہوں, اب آپ دیکھیں یہ میرے پاس 2 لفظ جمع ہو گئے, ایک لفظ یہ, ایک لفظ یہ, یعنی ایک سے زیادہ الفاظ اکٹھے ہو گئے. ایسا ہی ہے نا ٹائپ 1. جب بھی ایک یا ایک سے زیادہ الفاظ آپس میں اکٹھے ہوتے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مرکب. ٹھیک ہے, تو ہم اس کہہ سکتے ہیں دو, کم از کم 2, دیکھیں کم از کم 2, 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ جب بھی اکٹھے ہوں گے وہ کیا تشکیل کرے گا؟ ایک مرکب, ایک کمپاؤنڈ فارم ہوگا. ٹھیک ہے, more than 2 words. ٹھیک ہے,
two and more than two words make a compound. Type 1 if it's clear. शाबाश, ठीक है। ये हम पढ़ने जा रहे हैं आज कंपाउंड, ठीक है, कि भी मुरक्कबात क्या होते हैं, दो या दो से ज्यादा मुफरद अल्फाज के बामायना मजमूए को, मीनिंगफुल जो आपका कॉम्बिनेशन होता है, वर्ड्स जो टुगेदर होते हैं, उसको हम कहते हैं कंपाउंड, मुरक्कब, ठीक है। और उनके आपस के ताल्लुक को, एक रिलेशनशिप होता है, उसको हम कहते हैं तरकीब, मुरक्कब कहते हैं बामायनी मजमूए को, ठीक। और उनके आपस के ताल्लुक को तरकीब कहते हैं। ये तरकीब आपको ज्यादा अच्छी तब समझ आएगी जब हम अभी मुरक्कबात पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। अभी जस्ट मैं आपको बता रही हूँ कि व्हाट इज मुरक्कब। टू एंड मोर देन टू वर्ड्स जब आपस में होते हैं तो वो क्या फॉर्म करते हैं, एक मुरक्कब। बस आज अभी ये पढ़ना है। मुरक्कब की ना दो अकसाम है। मुरक्कब दो तरह का होता है, एक होता है मुरक्कब नाकिस और दूसरा होता है मुरक्कब ताम। मुरक्कब नाकिस जैसे नाम से लग रहा है, नुक्स वाला मुरक्कब, यानी ये ऐसा मुरक्कब होता है जहां पे दो लफ्ज तो इकट्ठे होते हैं लेकिन वो एक मायना मुकम्मल कन्वे नहीं करते, अधूरा मायना होता है। जबकि मुरक्कब ताम, ताम का मतलब होता है पूरा, मुकम्मल, कंप्लीट। एक ऐसा मुरक्कब जहां पे दो लफ्ज जमा हुए, ठीक है, वो आपको पूरा एक मायना मुंतकिल कर देते हैं, मफहूम समझा देते हैं। वहां पे आपके पास जो मीनिंग पहुंचता है वो कंप्लीट पहुंचता है। अब मैं आपको एग्जांपल दूंगी फिर आपको बात समझ आएगी। पहले मुरक्कब नाकिस की देख लेते हैं। ये देखें, एक सेकेंड, ये मेरी स्टक हो गया फिर आज जी। ऐसा मुरक्कब है जिसके सुनने से ना कोई खबर मालूम हो, ना कोई हुक्म समझा जाए, ना किसी ख्वाहिश का इजहार हो, बल्कि बात अधूरी रहे। ये इंपॉर्टेंट बात है, नामुकम्मल बात। ये देखें, बल्कि बात इनकम्प्लीट हो। जैसे मेहनती हामिद, नई किताब, जैद और फातिमा, ठीक है, ये इसकी एग्जाम्पल है। मुरक्कब ताम को हम उर्दू में जुमला भी कहते हैं, अरबी में जुमला भी कहते हैं। मुरक्कब ताम बोले या आप जुमला कहेंगे, इसका मतलब एक ही है। इंग्लिश में कहते हैं सेंटेंस। इसका क्या है, ये भी इसी तरह की चीज है, थोड़ा सा फर्क है उससे। ऐसा मुरक्कब जिसके सुनने से कोई खबर मालूम हो या कोई हुक्म सामने आए या किसी ख्वाहिश का इजहार हो, यानी बात मुकम्मल हो जाए। मसलन हामिद मेहनती है। अब यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि हामिद के बारे में मैं एक इंफॉर्मेशन दे रही हूँ। दूसरा जुमला, ए अल्लाह मुझे माफ कर दे। यहाँ पे देखे मैं अल्लाह ताला से दुआ कर रही हूँ, माफी मांग रही हूँ, ठीक है। तो आपको क्या समझ आ रही है, जैसे मैं कहती हूँ मैं किसी को पुकारती हूँ, या मैं कहती हूँ कि ए अल्लाह मुझे कामयाब कर, मैं दुआ मांग रही हूँ। आपको बात समझ आ रही है, ठीक है। तो ये जो अल्फाज होते हैं, अल्फाज का मजमुआ जो आपको मुकम्मल एक मायना देते हैं, जहां पे बात मुकम्मल हो जाती है, जैसे ये देखें, वो होता है मुरक्कब ताम। टाइप 1 इफ इट्स क्लियर, यस, कंप्लीट सेंटेंस। जो आपका एक सेंटेंस होता है इंग्लिश का, वो एक मुरक्कब ताम होता है। जो फ्रेजेस होती हैं इनकम्प्लीट, वो आपकी मुरक्कब नाकिस होती है, ठीक है। आज हम मुरक्कब नाकिस की देखते हैं कि मुरक्कब नाकिस में कौन कौन सी अकसाम हैं जो हमारी किताब में दी गई हैं, जिनको हम सबसे पहले पढ़ेंगे। उसमें सबसे पहले एक मुरक्कब है मुरक्कब अतफी, फिर हम पढ़ेंगे मुरक्कब तौसीफी, फिर पढ़ेंगे मुरक्कब इजाफी, फिर पढ़ेंगे मुरक्कब जारी, फिर मुरक्कब इशारी, फिर मुरक्कब अददी वगैरह। कुछ और है लेकिन हमारी जो मैंने लेबल किए हुए हैं ना, ये हमारी किताब में दिए हुए हैं, हम इनका मुतालिया करेंगे, जिसमें से
یہ جو ہے نا مرکب عددی لاسٹ والا، یہ کوئی بھی ٹیچر نہیں کرواتا، ٹھیک ہے؟ تو ویسے میرا بھی ارادہ اس کو کروانے کا نہیں ہے، لیکن اگر آپ کی کلاس کا میں لیول دیکھوں گی، اسٹوڈنٹس کی لگن دیکھوں گی اور ان کی انٹرسٹ دیکھوں گی، اگر مجھے لگا کہ آپ لوگوں میں ماشاءاللہ وہ جذبہ ہے، تو کوئی پتہ نہیں، میں آپ کو مرکب عددی کروا بھی دوں، لیکن ڈپینڈ کرتا ہے۔ اور مرکب تام، اس کی دو اقسام ہیں، ایک ہے جملہ اسمیہ اور دوسرا کیا ہے؟ جملہ فعلیہ، ٹھیک ہے؟ یہ ہم نے آگے پڑھنا ہے، یہ ہمارا انشاءاللہ تعالی جملہ اسمیہ 2 لیسنز کے بعد شروع ہو جائے گا، 2 کلاسز کے بعد، اور جملہ فعلیہ ٹرم 2 میں ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ یعنی جملہ اسمیہ کیا ہوتا ہے؟ ایسا جملہ جو اسم سے شروع ہو، جس جملے کی ابتدا کسی اسم سے ہو رہی ہو اس کو جملہ اسمیہ کہتے ہیں، اور کوئی جملہ اگر کسی فعل سے شروع ہو رہا ہو تو اسے جملہ فعلیہ کہتے ہیں۔ ویری ایزی، ٹھیک ہے؟ یہاں تک کوئی سوال ہے تو پوچھے۔ یہ جسٹ آپ کو میں نے ایک مرکب کا تعارف دیا ہے، بس یہ آپ کو نظر آ رہی ہے کہ کچھ قواعد ہیں، قواعد مرکبات بناتے ہوئے ہمیں درج ذیل قواعد کا خیال کرنا ہے۔ درج ذیل قواعد جو ہے نا وہ تو اگلی کلاس میں ہی پڑھاؤں گی، لیکن آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ کچھ قواعد ہیں جو بھی ہم مرکب بنا رہے ہیں، چاہے وہ مرکب ناقص ہے چاہے مرکب تام ہے، ہم کچھ قواعد کا خیال کریں گے۔ یعنی آپ اس طرح سمجھے، جب بھی آپ کے پاس ایک سے زیادہ الفاظ آپس میں اکٹھے ہوتے ہیں تو ہم نے کسی قاعدے کے تحت ان کو لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ جو قواعد ہے نا، یہ آپ کے گرامر کے ایز سچ نہیں ہے، یہ آپ کے تجویدی قواعد ہیں، ٹھیک ہے؟ اس طرح ہم تجوید کا کوئی قاعدہ گرامر میں نہیں پڑھتے، لیکن وہ قواعد جن کا ہماری گرامر میں تھوڑا سا عمل دخل ہے اور جو ہمارے گرامر کے سمجھنے کے لیے تجوید کے قواعد کا سمجھنا ضروری ہے، ان کو ہم ضرور سمجھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ قواعد کیا ہیں یہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اپنی اگلی کلاس میں۔ لیکن ایک چھوٹا قاعدہ اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو کروا دیتی ہوں، اور وہ بہت ایزی ہے، حمزۃ الوصل کا قاعدہ، کیونکہ وہ بار بار آ رہا ہے تو میں آپ کو اس پہ لے جاتی ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ بہت ایزی قاعدہ ہے۔ جیسے یہ ایک ایسا حمزہ ہوتا ہے جس سے پہلے اگر کوئی لفظ آ جائے تو حمزہ اپنی حرکت گرا دیتا ہے۔ حاجرہ میں یہ بات بتا رہی تھی، یہ قاعدہ ہے، لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کی اگزامپل کیا دی تھی؟ مثلا لام تعریف کا حمزہ، یہ دیکھیں، جب ہم نے لام تعریف، یہ تھا نا لام تعریف، اس والا حمزہ کون سا ہوتا ہے؟ حمزۃ الوصل ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اس سے پہلے کوئی لفظ آ جائے۔ اب ہم یہ دیکھیں، یہ جاننے لگے ہیں، یہ عربی زبان میں ایک لفظ ہے واو، زبر واہ، اس کا مطلب ہوتا ہے اینڈ، یہ ایک لفظ ہے، ٹھیک ہے؟ حرف ہے۔ کلمہ کی 3 اقسام ہے نا، اسم، فعل، حرف، ٹھیک ہے؟ اس لیے تو یہ کیا ہے؟ ایک لفظ، ٹھیک ہے؟ اچھا، اگر یہ اس سے پہلے آ جائے، مسلم، ٹھیک، یہ لکھا ہوا ہے، آپ نے دیکھا المسلموں سے پہلے اگر کوئی بھی حرف، اسم، فعل، حرف میں سے کچھ بھی آ جائے، ابھی میں نے آپ کو آسانی کے لیے ایک چھوٹا لفظ لکھا ہے، حرف لکھا ہے واو، ٹھیک ہے؟ واہ، تو یہ جو حمزۃ الوصل ہے نا، یہ فوراً اپنی حرکت گرا دے گا، یہ اب یہ حرکت نہیں رہے گی، تو یہ اس طرح لکھا جائے گا، ٹھیک ہے؟ بس یہ قاعدہ ہے۔ اور اب آپ نے دیکھیں حمزۃ الوصل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وصل کہتے ہیں ملانے والا، یہ ایک ایسا حمزہ ہوتا ہے جو ایک تو اپنی حرکت گرا دیتا ہے۔ اب کیا ہوگا؟ اب آپ کیسے پڑھیں گے؟ پچھلے والے حرف کو اس حمزۃ الوصل کے بعد والے حرف کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے، یہ ہوتا ہے حمزہ وصلی، والمسلم، بس دس از دا قاعدہ، اس سے زیادہ اس قاعدے میں کچھ نہیں ہے۔ ہاں، یہ آپ پوچھ سکتے ہیں کہ حمزۃ الوصل کیا صرف یہی ہوتا ہے جو لام تعریف کے ساتھ آتا ہے؟ نہیں،
حمزۃ الوصل اس کے علاوہ ابھی آپ کی کتاب میں یہ 3 الفاظ دیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، ابن، امراتن، اسم۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ ان 3 الفاظ کو یاد کر لیں، ٹھیک ہے، ابن، امراتن اور اسم۔ لیکن ان الفاظ کے بھی جو حمزہ ہے نا، جو حمزہ ہے وہ حمزۃ الوصل ہے، ٹھیک۔ سوال آیا ہے، ہاں واؤ کے علاوہ کچھ بھی ابھی ہم پڑھیں گے۔ میں نے تبھی دیکھیں یہاں پہ لفظ لکھا ہے، لفظ مین بامعنی لفظ، کلمہ، کوئی بھی لفظ آ جائے، کلمہ آ جائے، اسم فعل حرف میں سے کچھ بھی آ جائے۔ یہ میں نے ابھی آپ کو آسان ایگزامپل دینے کے لیے جسٹ ایک واؤ کی ایگزامپل سے سمجھانے کی کوشش کی ہے، ٹھیک ہے۔ ہم اگلی کلاس میں ایکسرسائز کریں گے۔ یہ ہے کہ ان سے پہلے کچھ بھی آئے گا وہ اپنی حرکت گرا دیں گے۔ جیسے اب دیکھیں یہاں پہ عیسیٰ آیا، عیسیٰ کے بعد یہ ابنو کا ورڈ آیا، دیکھیں اس الف، یہ دیکھیں اس کے نیچے حمزہ کے نیچے حرکت نہیں ہے، نوٹ کیا آپ نے، اور یہ قرآن پاک سے اگزامپل لی ہوئی ہے۔ اسی طرح امراتن کا ورڈ ہے، لیکن اس سے پہلے جیسے کوئی بھی لفظ آتا ہے، کوئی کلمہ آتا ہے، کوئی فعل آتا ہے، اسم آتا ہے، حرف آتا ہے، وہ اپنی حرکت گرا دے گا، بس آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے۔ اور وہ جو پچھلا حرف ہوتا ہے اس سے پہلے والا بعد میں اس کو ملانے کا کام کرتا ہے۔ ٹائپ 1 اف اٹس کلیئر، اگلی کلاس میں ہم قواعد آ کے دوبارہ سے شروع سے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ چلیں میں اپنی کلاس کا اختتام کرتی ہوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔